السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کی ایپیسوڈ نمبر 25 کے ساتھ۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے حصار سے اسے نکلتا دیکھ صالح نے کرتے اسے گھورتے ہوئے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ صنم بے ترتیب سی بکھرے حلیے میں غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس ضدی شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی رات بھر کی جنون خیزیاں، اس کی قربت، اس کی بے باکیوں سے صنم کی جان پر بن آئی تھی۔ صالح چھوڑیں مجھے، مقابل کی مغرور کھڑی ناک کو گھورتے ہوئے وہ غصے سے بیزار لہجے میں اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے بھاری ہاتھ کو ہٹانے لگی۔ صالح نے اب کی بار اپنی دونوں آنکھیں کھولے صنم کے سرخ چہرے اور نچلے ہونٹ کو بغور دیکھا تھا جو اس کی شدتوں کی وجہ سے کافی زخمی ہوا تھا۔ صنم کا ناراض چہرہ اس کے جذبات کو مزید دہکانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صالح خان تمہارے یا پھر کسی اور کے کہنے پر تمہیں چھوڑے گا؟ اس کے چہرے پر ایک جتاتی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی صنم ٹھٹک سی گئی۔ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ صنم نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو کھینچتے ہوئے اسے اپنے تکیے پر گرائے ہاتھ اس کے دائیں جانب رکھتے جھکتے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے ماتھے پر رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ صنم اس کے جذبات کی آنچ دیتی نظروں سے گھبرائی، خوف سے اس کے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی جو اس کے ماتھے سے ہوتے اس کی ناک پر ٹھہری تھی۔ صنم کا سانس سینے میں الجھا جب صالح کی انگلی اس کی ناک سے ہوتے ہوئے اس کے سرخ ہوتے خوبصورت ہونٹوں پر آ رکی۔ صنم نے خوف سے آنکھیں میچتے ہوئے گہرے سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ صالح اس کے بے باک انگلی کو سرکتے اپنی گردن سے نیچے جاتے دیکھ صنم نے ایک دم سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں لو دیتے جذبات جھلک رہے تھے۔ کل رات برداشت کر لیا ہے میں نے جانم، مگر آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ابھی تم نے صالح خان کو صرف 1% جان پائی ہو۔ جب 99% تمہارے سامنے کھلا تو سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ وہ بھاری سرد آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے بارے میں گہرائی سے بتانے لگا۔ صنم نے غصے پر قابو کرتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا تو اس کی چھوٹی سی ناک کے پھولتے نتنوں کو دیکھ صالح کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا۔ اس نے شدت سے جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی ناک پہ رکھے تو صنم کا سانس پھول سا گیا۔ اپنے صالح کی قربت میں یہ بھیگی مدہوش کرتی خوبصورت رات مبارک ہو جانم۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے جھکتے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی تو صنم کا چہرہ اس کی معنی خیز بے باک سرگوشی پر شرم سے دہکتے انگارہ بن گیا۔ صالح پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے فریش ہونے دیں۔ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے دباؤ بڑھاتے وہ اسے پیچھے کرتے اٹھنے لگی کہ اس کے وجود پر موجود اپنی شرٹ کے کالر کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے صالح نے جھٹکے سے اسے ایک دم سے دوبارہ خود پر گرا دیا۔ صنم نے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھا مگر صالح مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی نرم گرفت میں لیتے ہوئے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ فریش ہو جاؤ جانم، آج تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے صالح نے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے گہرے لہجے میں کہا، ماما ماہا یہاں آئے پلیز، کچھ بتانا ہے آپ کو۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ابتہاج نے ایک نظر صوفے پر براجمان کاشان صاحب کو دیکھا جو ابھی تک اس سے ناراض تھے۔ کاشان صاحب اس کے چہرے پر پھیلے سکون اطمینان کو دیکھ ٹھٹکے تھے۔ ابتہاج میری جان کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہا اور صبا بیگم جو کچن میں کام کر رہے تھے وہ دونوں ہی اس کی آواز پر حیران سے باہر آئے۔ جہاں وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے چہرے پر ہمیشہ کی طرح غضب کے تاثرات لیے کاشان صاحب کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جی ماما آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں آئیں آپ۔ صبا بیگم کے ہاتھ کو تھامے وہ انہیں ساتھ لیے صوفے پر کاشان صاحب کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہا اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے ابتہاج نے مضبوطی سے تھامے اپنے ہاتھ میں الجھایا ہوا تھا۔ ماہا نے منہ کے سامنے کاشان صاحب اور صبا بیگم کو دیکھا جو انہی کی جانب متوجہ تھے۔ ماہا نے خفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا مگر ابتہاج کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ شرمندہ سی سر جھکائے بے بس سی رہ گئی۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی ڈیڈ، سمیر نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے اور ان سب میں اس کا ساتھ ہمارے ارائیول
زین یوسف نے دیا تھا۔ میری پروجیکٹ فائل بھی اسی سمیر نے چوری کر کے دی تھی، اور ماہا کی کڈنیپنگ بھی دونوں نے مل کر کی تھی۔ وہ دونوں اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ ہمارے کمپنی کے 70% شیئرز جو کہ زین یوسف نے دھوکے سے لیے تھے، وہ کرپشن کے کیس کے تحت ہمیں واپس مل چکے ہیں۔ یہ رہی اس کی فائل۔ اب سے ہماری کمپنی صرف اور صرف ہماری ہے۔ یہ لیں آپ کی امانت۔ سب کے حیرت بے یقینی سے کھلے منہ دیکھتا وہ چلتے ہوئے کاشان صاحب کے قریب گیا اور فائل ان کے ہاتھ میں رکھی، جن کی آنکھیں اپنے رب کی رحمت پر برس پڑیں۔ بے شک ان کے رب نے ان کی برسوں کی محنت کو رائیگاں نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کمپنی پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے، میرا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے سر جھکائے مسکرا دیا۔ ماہا کا خوشی سے برا حال تھا۔ آخر مصیبتیں ختم ہو رہی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ ابتہاج میرے بچے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ تمہارے لیے ہی تو یہ سب بنایا ہے میں نے۔ پکڑو اس فائل کو۔ کاشان صاحب نے غصے سے اسے جھڑکا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں پاپا، یہ سب کچھ آپ کا ہے، میرے پاس اب سے میری اپنی کمپنی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اپنی محنت کا صلہ اسے مل چکا تھا، بے شک دیر سے ہی ملا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اپنی کمپنی؟ مگر وہ کیسے؟ سبھی حیران تھے۔ ماہا نے بھی چونکتے اس خوبرو نوجوان کی پشت کو سراہا جو رب نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ پھر بھلا دنیا کیسے اسے چھین سکتی تھی ماہا سے؟ زین یوسف کی کمپنی اب سے میری ہوگی، کیونکہ ہم دونوں نے ہی برابر کے شیئرز لگائے تھے۔ اب جب یہ سب کچھ کرپشن سے ہوا تھا تو بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب سے وہ کمپنی بھی میری ہوگی، کیونکہ میرا پروجیکٹ سب سے زیادہ عمدہ تھا۔ وہ بتاتے ہوئے ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق ہی اس کے اندرونی خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ اب سے میں اپنی کمپنی سنبھالوں گا اور آپ اپنی۔ کچھ اور بھی ہے میرے پاس آپ دونوں کے لیے۔ ان کے خوشی سے روشن ہوتے چہرے کو دیکھ وہ سر جھکائے بولا تو ان دونوں نے ہی ناسمجھی سے ابتہاج کو دیکھا۔ بھلا اب اور کیا باقی تھا؟ سب کچھ تو خدا نے ڈال دیا تھا ان کی جھولی میں۔ ابتہاج چلتے ہوئے ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تو صبا بیگم اٹھنے لگیں، مگر ابتہاج نے ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے چھوتے انہیں روک لیا۔ میری پہلی کمائی اپنے پیسوں سے آپ دونوں کے لیے عمرہ کروانا چاہتا تھا میں، اور اب اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، اور یہ رہے آپ دونوں کے عمرے کے ٹکٹس۔ صبا بیگم کے ہاتھوں میں ٹکٹس رکھتے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے بولا تھا، کاشان صاحب اور صبا بیگم، میری پہلی کمائی اپنے پیسوں سے آپ دونوں کو عمرہ کروانا چاہتا تھا میں، اور اب اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے، اور یہ رہے آپ دونوں کے عمرے کے ٹکٹس۔ صبا بیگم کے ہاتھوں میں ٹکٹس رکھتے وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ کاشان صاحب اور صبا بیگم کے چہرے فرحت اور خوشی سے دمک رہے تھے۔ آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے محبت اور اپنائیت کے رنگ تھے۔ ابتہاج میرے بچے، یہ تحفہ تمہارا آج تک کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ماشاء اللہ، جیتے رہو میرے بچے۔ ابتہاج کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے وہ نم لہجے میں بولیں تو ابتہاج نے آسودگی سے آنکھیں موندی۔ کتنا سکون دہ تھا یہ احساس، یہ خوشی کتنی الگ سی تھی۔ ماہا رشک سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس نے اپنے ہر فرض، ہر حق کو بخوبی نبھایا تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، ہاتھ چھوڑ دیں میرا۔ صالح کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے وہ روٹھے ہوئے سے لہجے میں بولی تو صالح نے گردن گھمائے صنم کے پھولے ناراضگی سموئے چہرے کو دیکھا۔ پہلے چل کر دیکھ تو لو، اس کے بعد ناراضگی جتا لینا۔ صالح نے اسے کھینچتے ہوئے قریب تر کیا اور ساتھ لگائے اپنے حصار میں لیتے وہ چلتا ہوا ایک پرانے سے بوسیدہ گھر کے سامنے آ رکا۔ یہ کس کا گھر ہے صالح؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صنم اس عجیب سے بوسیدہ در و دیوار کو دیکھتے ہوئے صالح کے بازو کو مضبوطی سے تھامے پوچھنے لگی تو صالح نے سر جھکائے اس کی جانب دیکھا۔ اندر چلو پھر بتاتا ہوں۔ صالح نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کو پھیلائے اسے اپنے حصار میں لیا تو صنم نے سہمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ دونوں اندر آئے تو باہر سے کھنڈر دکھنے والا گھر اندر سے بالکل صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ 2 کمروں اور کچن پہ موجود وہ گھر کافی آرام دہ اور خوبصورت لگا صنم کو، جیسے یہاں کوئی بہت ہی پیاری محبت بھری فیملی بسی ہو کبھی۔ ادھر آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ صنم کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ اسے لیے ایک کمرے میں گیا۔ اسے پہچانتی ہو تم؟ صالح نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر کی جانب اشارہ کیا، جہاں ایک عورت اور ایک جوان آدمی کافی خوش کھڑے تھے۔ صنم کے ماتھے پر بل اور آنکھوں میں حیرانگی سی در آئی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے صالح کو دیکھے گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماما ہے صنم، اور یہ جو تصویر میں آدمی ہے وہ میری ماں کا قاتل ہے، میرا دوسرا باپ۔
اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے سر لہجے میں کہتے ہنسا تو صنم نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔ تمہاری ماما نے دوسری شادی ان سے کی تھی، میرے بابا سے، اور اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ میری ماما اسی صدمے میں مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کی موت کی وجہ میرا باپ اور تمہاری ماں تھے صنم۔ کہتے وقت صالح کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہونے لگیں۔ وہ بمشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ صنم نے ڈرتے ہوئے اس حقیقت کے آشکار کرنے پر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے تھے۔ میرے بابا ماما کے جانے کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ میں پورا دن اکیلا بھوکا بیٹھا رہتا۔ محلے کے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے، کئی باتیں سناتے کہ ہمارے سر پر عذاب چھوڑ گیا ہے۔ اس وقت مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، مگر پھر جب بابا بھی چلے گئے تو مجھے یتیم خانے میں دے دیا گیا۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کے جیسے زندگی گزاری ہے۔ یہ ساری تکلیفیں اب کچھ بھی نہیں لگتی مجھے۔ یہ ہے تمہارے صالح کا ماضی۔ بہت سی خواہشوں کو چھوٹی سی عمر میں مار دیا تھا اپنے دل میں، تب جا کر ایک مضبوط انسان بنا ہوں۔ صنم کی آنکھوں میں اس کی تکلیف کا سنتے ہی شرمندگی اور جانے دکھ کے کتنے ہی آنسو آئے تھے۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ میں ہوں اور یہ میری ماما۔ میں ہر رات ان کو تنگ کرتا تھا اور پھر وہ ہر روز میرے سر کی مالش کرتی۔ میں اسکول سے پیسے بچا کر ان کے لیے اور اپنے لیے کئی چیزیں لاتا۔ وہ ناراض بھی ہوتی تھی مگر پھر خوشی سے کھا لیتی تھی۔ میں اپنا ہر دکھ ہر غم ان سے شیئر کرتا، اپنی ہر بات ان کو بتاتا تھا۔ وہ ماں کم اور دوست زیادہ تھی میرے لیے، مگر ان کے جانے کے بعد کوئی نہیں ملا مجھے ایسا جس سے میری فکر ہو، جس نے میرا انتظار کرتے کھانا نہ کھایا ہو۔ مگر اب احساس ہو چکا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ مجھے رب نے زیادہ رشتے نہیں دیے مگر ہر رشتے کی محبت میری ماں میں سمیٹ کر میرے دامن میں ڈال دی۔ یہ وہ گھر ہے جہاں وہ بستی ہیں، جہاں جیسے میرے اندر بستی ہیں۔ میں روز آتا ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، ہر چیز کو سمیٹتا ہوں، جیسے اپنی ماں کو سمیٹ رہا ہوں اپنے اندر۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے مڑا تو صنم نے شرمندگی سے اپنے نم آنسوؤں سے جھلکتی نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کر دیں صالح، آئی ایم ریئلی سوری۔ میری ماما کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا، اس سب کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ پلیز انہیں معاف کر دیں، اور آئی ایم ریئلی سوری۔ آج کے بعد میں کبھی بھی آپ کو کچھ برا نہیں کہوں گی۔ مجھے یقین ہے آپ سب سے اچھے ہیں۔ خود سے چلتے ہوئے اس کے قریب جاتے وہ ہاتھ پھیلائے ذرا سی اونچی ہوئی ہوتے اپنے دونوں ہاتھ مقابل کی گردن کے گرد حائل کیے اس کے سینے سے لگی تو صالح کی دھڑکنیں تیز تر ہونے لگیں۔ اس نے چہرے پر ایک آسودگی بھری مسکان لیے اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار بنائے اسے خود سے قریب تر کیا۔ ابتہاج وہ سارا کام نپٹاتی رات کو کافی دیر سے کمرے میں آئی، مگر کمرے میں موجود تاریکی اور ابتہاج کو نہ پاتے ماہا حیران ہوتے ہوئے اسے پکارنے لگی کہ اسے یاد تھا کہ وہ اوپر ہی آیا تھا، پھر وہ کہاں گیا؟ ابتہاج آپ ہو نا یہاں؟ ماہا نے سوئچ کی جانب جاتے ابتہاج کو پکارا تھا کہ اچانک سے کسی نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب تر کیا۔ بے ساختہ ماہا کی چیخ نکلی تھی۔ ابتہاج نے اپنی بھاری انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے خاموش کروایا تو ماہا کا سانس جو خوف سے پھول رہا تھا وہ ایک دم سے پرسکون ہوئی اور گہرے سانس لیتے ابتہاج سے دور ہونے لگی کہ ابتہاج نے اس کی کمر کے گرد دباؤ بڑھاتے اسے دوبارہ سے اپنے قریب تر کیا تھا۔ ابتہاج کیا ہے، چھوڑیں بھی۔ کمرے کی تاریک معنی خیز ماحول پہ چھائی مہکتی فضا میں ماہا کی دبی دبی سی آواز گونجی تو ابتہاج کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے ڈارلنگ۔ ماہا کی گردن پر سلگتے ہونٹ رکھتے وہ معنی خیز گمبھیر آنچ دیتے لہجے میں بولا تو ماہا کا روم روم لرز پڑا۔ میری زندگی کے ہر موڑ پر تم میرے ساتھ رہی ہو ماہا، تمہیں ڈانٹا بھی دھتکارا بھی مگر تم نے ایک صابر بیوی کی طرح ہمیشہ مجھے تھامے رکھا، میرا ساتھ دیا، اپنی محبت سے مجھے جیت لیا، اور آج میں جس مقام پر ہوں وہ صرف اور صرف تمہاری ہی وجہ سے ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا سرپرائز میری جان کے لیے۔ ماہا کے چہرے کے نقوش کو بے خودی سے چھوتے ہوئے ابتہاج نے اپنے لفظوں میں سکون سموتے اسے تھمایا تھا۔ ابتہاج اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چھوتے ہوئے پیچھے ہوا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ماہا کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھی۔ پورا کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ بیڈ کو پھولوں سے بہت ہی زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ماہا کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ حیرانگی سے ابتہاج کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں ماہا کے وجود پر اٹکی ہوئی تھیں۔ ابتہاج یقین کرنا مشکل تھا، آخر یہ سب کیسے اور کب کیا ابتہاج نے؟ ماہا نے آنکھوں میں چمک لیے
مڑتے ہوئے ابتہاج کو دیکھا جو بلیک 3 پیس میں حد درجہ شاندار لگ رہا تھا۔ ابتہاج نے اس کے قریب جاتے ہوئے ہونٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور اسے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ماہا تو بس ساکن بت بنی ابتہاج کو دیکھ رہی تھی جس کی سحر انگیز شخصیت ماہا کو مبہوت کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنی جان کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھوں، تم میرے لیے خود کو پور پور سجاؤ اور میں تمہارے اس نازک وجود کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے معتبر کروں، تو میں اس دنیا سے دور اپنی دنیا میں لے جاؤں۔ ماہا کی تھوڑی کو اونچا کیے ابتہاج نے ہونٹ اس کی تھوڑی پر رکھے تو ماہا کی پلکیں شرم سے لرزنے لگیں۔ ابتہاج نے اس کو کندھوں سے تھامے اس کا رخ سامنے کی جانب کیا تو ماہا نے نظریں دھیرے سے اٹھائے سامنے دیکھا، جہاں سامنے ہی ایک بے حد خوبصورت سا سرخ رنگ کا لہنگا خوبصورتی سے ہینگ کیا گیا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں حیرت ستائش کی چمک ابھرنے لگی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے ڈریس پہن کر اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، اس کے بعد آج کی رات صرف اور صرف میری ہوگی۔ آج ہماری فرسٹ نائٹ ہوگی ڈارلنگ، اور میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ماہا کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ معنی خیزی سے بولتے ہوئے اسے پل بھر میں شرم سے انگارا کر گیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، ذرا جلدی آنا جان۔ ماہا کے سر پر ہونٹ رکھے وہ اس کے لرزتے وجود کو چھوڑتے ہوئے جلدی سے باہر نکلا۔ ماہا کتنے ہی پل اس کے جانے کے بعد اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ یہ سب یقین کر پانا ناممکن تھا کہ وہ آج ایک بار پھر سے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دلہن بن رہی تھی۔ ماہا نے مدھم سی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ یہ سب یقین کر پانا ناممکن تھا کہ وہ آج ایک بار پھر سے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دلہن بن رہی تھی۔ ماہا نے مدھم سی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اس خوبصورت ریڈ لہنگے کو چھوا۔ ماہا، ابتہاج بے صبری سے جب سے چکر کاٹتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو جانے کیا اندر بند ہوئی کیا کر رہی تھی۔ ابتہاج کا تو سانس ہی پھولا ہوا تھا، وہ بے صبری سے ڈریسنگ کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا ابتہاج کے چلتے روم کے قریب پہنچتے بے چینی سے دروازہ نوک کر رہا تھا۔ ماہا اچانک جھکتے ہوئے دروازے پر وہ جو بے صبری سے اسے پکار رہا تھا۔ ابتہاج کا منہ کھلے کے کھلا رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھانے لگی، بے یقینی، حیرت اور ستائش کے بے شمار جگنوں جگمگا اٹھے۔ ریڈ کلر کی خوبصورت سے لہنگے جس کا دوپٹہ فل گولڈن کلر کا تھا، دوپٹے کے چاروں جانب کناروں پر خوبصورت سی سرخ رنگ کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے دوپٹے کو سینٹر سے جوڑے کے اوپر سیٹ کیا، آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ ابتہاج کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر گئی۔ ماہا اس کی خاموشی محسوس کی، اچانک سے نظریں اٹھائے ابتہاج کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک، ایک مدہوشی خمار سا تھا جو اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج کے بھاری قدموں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ماہا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ سرخ دہکتے گالوں سے شرم سے لبریز ابتہاج کو اپنے معصوم حسن میں قید کر گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری معصوم سی بیوی اس قدر گھائل کر سکتی ہے۔ ماہا کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لے جاتے ہوئے ابتہاج نے جھکتے اس کی گردن کے قریب ناک لے جاتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ ماہا کا وجود لرز اٹھا۔ مس ماہا ابتہاج گردیزی، کیا آپ کو ابتہاج گردیزی بعوض پوری عمر کا ساتھ کے قبول ہے؟ ابتہاج اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے قریب تر کر گیا کہ ماہا نظریں جھکائے کنفیوز سی ہونے لگی۔ ابتہاج نے اپنی انگلی اس کے بھاری جھمکے پر پھیرتے ہوئے معنی خیزی سے پوچھا تو ماہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ نظریں اٹھائے ابتہاج کو وارفتگی سے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس کے کہے لفظوں کی سچائی جھلک رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وہ ایک ہی سانس میں ایک چہرے کو دیکھتی محبت سے بولی تو ابتہاج نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماہا، اس نے تیزی سے دھڑکتی ابتہاج کی دھڑکنوں کو سنا تو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا۔ ابتہاج کے ہاتھ اس کے سر پہ رکھے بھاری دوپٹے کو اتارتے ایک جانب پھینکا تو ماہا لرزتے ہوئے اس کے ساتھ لگی تھی۔ ابتہاج نے ہونٹ اس کے سر پہ رکھتے ہوئے اس کے پیٹھ تھپکتے اسے حوصلہ دیا۔ بی بریو جان، آج کی رات تم پر واقعی بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ ابتہاج نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پر لٹایا تو ماہا نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھیجتے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ ابتہاج نے کوٹ اتارتے ایک جانب پھینکا تھا اور اپنے ہاتھ سے شرٹ اتارتے وہ مسکراتے ماہا کو دیکھنے لگا جس کے کپکپاتے ہونٹ اسے مزید بے خود کر رہے تھے۔ جبھی وہ شرٹ ایک جانب پھینکتے ہاتھ تکیے کے نیچے لے گیا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں یہ سرکتے لمحات مزید پرفسوں ماحول برپا کرنے لگے کہ ابتہاج نے اچانک سے ہاتھ میں پکڑے
اس گلاب کی پتیوں کو اتارتے ماہ کے چہرے پر پھینکا تو ماہ نے بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچا۔ ابتہاج ہاتھ تکیے پر ماہ کے دائیں بائیں رکھے اس کے چہرے پر جھکے آنکھوں سے پتیوں کو چنتے اس کے چہرے کو اپنے دہکتے ہونٹوں سے مزید چھوتے بے خود ہونے لگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہ، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف، کوئی غم نہیں دوں گا۔ ہر وہ دکھ جس کی آنچ بھی تم پر آیا کرے اسے جڑ سے اکھاڑ دوں گا، تم سے دور کر دوں گا میں۔ ابتہاج نے اس کے کانوں میں چمکتے ان بھاری جھمکوں کو اتارتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے کان پر رکھے۔ ابتہاج نے مدہوشی سے اس کے ہونٹوں کو دیکھا جو اسے جب سے مدہوش کر رہے تھے۔ تبھی اس نے ہاتھ سے ان گلاب کی پتیوں کو اٹھایا اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ ماہ کا سانس بھاری سا ہونے لگا۔ ابتہاج کی شدت، اس کا جنون اسے پل بھر میں ہی لرزا گیا تھا۔ وہ تو اتنی شدتوں کو سہنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی خود میں۔ جبھی اپنے ہونٹوں پر مقابل کی شدت بھری دہکتی گرفت محسوس کرتے ہی ماہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی۔ ابتہاج اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے مزید بے باک بے خود ہونے لگا، مگر ہر گزرتا لمحہ ماہ کی نازک سی جان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میری زندگی کو مکمل کرنے کا بے حد شکریہ میری جان۔ ماہ نے ماہ کے ہاتھوں میں اپنے بھاری انگلیاں الجھائے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب تر کر گیا کہ ماہ اپنی روح میں اترتی ابتہاج کی خوشبو اس کی شدتوں پر خود کو اس کے سپرد کیے اسے مزید بہکنے پر مجبور کر گئی۔ سالے ہم کہاں جا رہے ہیں آج؟ صنم فکر مندی سے اس کے بازو کو تھامے پوچھ رہی تھی۔ سالے کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اب وہ خود سے تو بتانے سے رہا کہ گاڑی اس نے جان بوجھ کے خراب کی تھی کیونکہ آج وہ کچھ الگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جانم فکر مت کرو، آج کی رات ہم یہیں میرے پاس دوست کا اپارٹمنٹ ہے تو کیا ہم اس میں رہیں گے؟ چلو شکر ہے کچھ تو رہنے کو ملا۔ صنم پتھروں سے گزرتے ہوئے اس کی بات کاٹتے ہوئے مسکراتے بولی تو سالے نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دراصل جانم وہ یہاں نہیں رکتا اور اپارٹمنٹ لاک ہوا ہے تو ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ سالے نے لب دانتوں تلے دبائے خود کو سراہا تھا۔ جانتا تھا جو تھا اس کی معصوم جان اس کی چالاکی نہیں پکڑنے والی تو پھر ہم کہاں سوئیں گے؟ صنم نے منہ پھلائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی حالت کے زیر اثر اس کے موڈ سوئنگز تبدیل ہوتے رہتے تھے جنہیں وہ کافی محبت سے سنبھال رہا تھا۔ ویسے تو میری باہیں تمہاری سب سے محفوظ پناہ گاہ ہیں اور میری فکر مت کرو، ہم انیکسی میں رہیں گے۔ اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے سالے نے جھکتے ہوئے اسے نرمی سے بازوؤں میں بھرا تو صنم نے سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ کافی دیر سالے کے گھر رہے تھے۔ اب واپسی پر ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی، اوپر سے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے صنم کافی پریشان ہوئی تھی۔ چلو جانم تم آرام کرو، میں ذرا آپ کے بھائی کو کال کر کے بتاؤں کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ صنم کو اندر لے جاتے چرپائی پر لٹاتے وہ اس کی بند ہوئی آنکھوں کو چھوتے محبت سے بولا، ہاں یار سن، میں پہنچ آیا ہوں یہاں پر، اب کل تک اپنی شکل مت دکھانا مجھے، ہم یہیں پر انیکسی میں رات گزار لیں گے۔ سالے نے جلدی سے اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہی کال کٹ کی تھی، جبکہ حسن جو اسے بتا رہا تھا کہ انیکسی میں تو ڈرنک پڑا تھا، اس کے سننے سے پہلے ہی سالے کال کاٹتے ہوئے اندر جاتا موبائل آف کر گیا۔ صنم، سالے جو سوچ رہا تھا کہ میڈم سوئی ہوں گی اب اسے یوں ناچتا دیکھو، حیرت زدہ سا منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو بنا دوپٹے کے کھلے بالوں میں اپنی تمام تر رہنائیوں سمیت عجیب سے اسٹیپ لیتے ہوئے ہنستے ہوئے سالے کو مزید مدہوش کرنے لگی۔ صنم کیا ہو رہا ہے یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے قریب جاتے ہوئے سالے نے اسے تھامنا چاہا تھا، جو بری طرح سے ہنستی ہوئی اپنے دونوں ہاتھ سالے کی گردن پر لپٹائے اس کے گال پہ بوسہ دیتی اسے ساکت کر گئی۔ سالے کا گال اس کے لمس پر دہکنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل سے اس دلربا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ سالے آؤ ڈانس کریں۔ اپنا ایک ہاتھ سالے کی کمر پر رکھتے وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو کندھے پر دھرے عجیب سی فرمائش لہجے میں بولی کہ سالے نے اس کی لرزتی زبان اس کی آنکھوں کو بغور دیکھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ صنم کیا کھایا تھا تم نے ابھی؟ وہ مشکوک سا ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسے شک تھا کہ شاید اس نے ڈرنک کی ہے، جبھی وہ اسے ہونٹوں کے قریب جھکنے لگا، مگر صنم تیزی سے سر پیچھے لے گئی۔ سالے بار بار کوشش کرتے اب چڑ ہونے لگی، خود سے پوچھنے لگا، میں نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، بس راستے میں تم نے کس کیا تھا اور تو کچھ نہیں کھایا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی اس انداز میں بولی کہ سالے ساکت سا کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور صنم نے کچھ نہ کچھ غلط کھایا ہے۔ اچھا تو پھر کچھ پیا ہے تم نے؟ صنم اس کی کمر کے گرد اپنا نازک ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے گھماتے اسٹیپ لے رہی تھی۔
سالے کو اپنی حالت پر ہنسی تو بہت آئی مگر پھر ضبط کر گیا۔ میں نے وہ کولڈ ڈرنک پی تھی، بہت ٹیسٹی تھی، پہلے کڑوی لگی مگر پھر ایسا مزہ آیا کہ آدھی بوتل تھی میں نے اکیلی ہی پی لی۔ سوری تم ناراض ہو، چلو کچھ نہیں ہوتا، اگلی بار تھوڑی زیادہ لانا، ایک گلاس تم کو بھی دے دوں گی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں اس کی انگلی پکڑے اسے گھمانے لگی مگر وہ لمبا چوڑا مرد کہاں اس کے ہلانے سے ہلنے والا تھا۔ سالے نے گردن گھمائے میز کی جانب دیکھا جہاں پر خالی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے ہوئے سر نفی میں ہلا گیا۔ چلو صنم سو جاتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے سالے اسے ساتھ لیے جانے لگا مگر وہ فوراً سے پیچھے ہوتے ہوئے اسے گھورتے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے؟ وہ زچ آتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو فل نشے میں ٹن تھی۔ مجھے بچہ مت سمجھو، میں جانتی ہوں تم مجھے بہانے سے لے جا رہے ہو۔ وہ انگلی اٹھائے اسے مشکوک سے گھورتے ہوئے بولی تو سالے اس کے دبنگ انداز، اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھتا اپنی گردن کو جھکا گیا۔ کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب جانے لگا کہ صنم پیچھے کو ہوتے ہوئے فاصلہ بنا گئی۔ سالے نے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے گود میں بھرا۔ تو تم بہت زیادہ والے گندے ہو، تم کسی کرو گے مجھے یہاں پر؟ وہ مسلسل اپنی سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ سالے کی آنکھوں میں اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے خمار سا چھا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اور پھر تم یہاں پر بھی کسی کرو گے؟ سالے نے اسے بیڈ پر لٹایا تو صنم نے ہاتھ اپنی شہرک پر رکھتے ہوئے اسے جگہ بتائی تو سالے کا دل چاہا کہ اسے خود میں چھپا دے، کہیں یہ معصوم سی لڑکی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر تم یہ اگر تم ہی بتا دو گی تو مجھے پریکٹیکل کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ سالے نے انگوٹھے سے اسے خاموش کرواتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتے کہا تو صنم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ سالے اس کی نظروں کو خود پر پاتے ہوئے ایک دم سے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ صنم خاموشی سے خود میں اترتی سالے کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ سالے نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لے جاتے ہوئے اسے خود سے لگایا تو صنم نے اپنے دونوں ہاتھ مقابل کی گردن میں حائل کیے اسے مکمل اجازت دے دی تھی۔ سالے کسی بادل کی طرح اس پہ چھایا اپنی محبت کی بارش میں اسے بھگونے لگا۔ ابتہاج اور مہا آج دلاور شاہ اور منیبہ بیگم کے گھر آئے تھے۔ ابتہاج کی کامیابی پر انہوں نے کافی محبت سے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ جبھی مہا اور ابتہاج آج رات وقت پر شاہ ہاؤس میں پہنچے تھے۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے ابتہاج؟ کھانے کے دوران خوشگوار ماحول میں دلاور شاہ نے ابتہاج کو مخاطب کیا تو مہا نے سر اٹھائے اپنے ساتھ بیٹھے ابتہاج کو دیکھا۔ وائٹ ٹی شرٹ پہنے سلیقے سے نک سکسا تیار، وہ کافی جاذب نظر لگا اسے۔ پاپا اور ماما عمرے پر جا رہے ہیں اس ہفتے، تو جب تک وہ واپس آئیں گے دونوں کمپنیز سنبھالوں گا۔ اس کے بعد میرا ارادہ کچھ الگ اور بڑا کرنے کا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص رعبدار آواز میں وہ سنجیدگی سے بولتا دلاور شاہ کو کافی متاثر کر گیا۔ جو تھوڑی بہت خلش تھی اب مہا کو خوش دیکھ کر وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بس کیجیے آپ دونوں کھانا تو خاموشی سے کھائیں۔ منیبہ بیگم مسلسل ان دونوں کی گفتگو سے زچ آتے ہوئے ٹوکا تو دلاور صاحب کہکا لگا اٹھے۔ اب ہم بزنس کے بندے ہیں تو اسی متعلق بات کریں گے نا؟ دلاور صاحب نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ کیا بات ہے، فیملی ڈنر چل رہا ہے اور وہ بھی ہمارے بغیر؟ سالے کی اونچی آواز پر ابتہاج سمیت سبھی مڑتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگے جہاں وہ صنم کا ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ایک روب میں چلتا ہوا ان کے قریب آیا تو سبھی اپنی جگہوں سے اٹھتے حیرانگی سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ صنم تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک ملنے کے بعد تم کس منہ سے یہاں واپس آئے ہو؟ نکلو ابھی کے ابھی میرے گھر سے۔ منیبہ بیگم صنم کو دیکھتے ہی غصے سے بولے تو صنم نے پانی بھری نم آنکھوں سے دلاور شاہ کو اور پھر مہا کو دیکھا جو دونوں بت بنے کھڑے تھے۔ ساسو ماں ذرا بریک پر پاؤں رکھے اور میری بیوی کو بھی بولنے کا موقع دیں۔ سالے صبا بیگم کو یوں غصے میں دیکھ ایک نظر اپنے سسر اور ابتہاج پر ڈالتے بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ابتہاج نے ہاتھ سینے پر لپیٹتے اسے سر تا پاؤں گھورا۔ صنم کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے سالے نے اسے بولنے کا کہا تو وہ سہمی نظروں سے سر ہاں میں ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ میں جانتی ہوں ماما بابا، میری خطا کی کوئی معافی نہیں، میں نے آپ دونوں کا مان توڑا تو میں خود بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جس لڑکی کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی اس نے میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ اس کی دی ہر روز کی تکلیفیں اذیتیں مجھے خود میں ہی کئی بار مارتی تھی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا تو بدلے میں دنیا جہان کی ساری رسوائی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ میں نے کفران نعمت کیا تو خدا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اپنے والدین کی عزت کو روندا تو بدلے میں اس نے
زمانے میں مجھے بازارو عورت کہتے، میری عزت نفس کو کچل ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، گزرے وقت کی تلخیاں اس کے چہرے اور لفظوں میں صاف عیاں ہو رہی تھی۔ وہ جس اذیت سے گزری تھی اس کا اندازہ تک نہیں تھا اس کے والدین کو۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر بھاگی ہے تو خوش ہوگی، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ نازک کلی وہ لاڈلی زمانے کی ٹھوکریں سہ چکی ہے، کہ اب اس نے جس خوبصورتی پر ناز تھا اسی خوبصورتی پر وہ خدا کی شکر گزار ہوا کرتی تھی کہ اس کے رب نے اسے اس نعمت سے نوازا۔ وہ جانتی تھی چہرے کی نہیں بلکہ دل کی خوبصورتی معنی رکھتی تھی۔ ماں میری بہن، مجھے معاف کر دو، میں نے خوبصورتی کے غرور میں اپنے خون اپنی بہن کو بھی اذیت دی۔ میں بہت بری ہوں، مگر پلیز آپ لوگ ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ اپنی غلطیوں کی ایک بہت طویل سزا جھیل چکی ہوں میں، مگر اب اور نہیں جھیل سکتی۔ جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ پلیز ماما بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اذیت سے روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر پڑی کہ اس کی حالت کے زیر اثر سالے نے بے چینی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے سہارا دیا۔ صنم اٹھو میری جان، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، اگر اس طرح سے رہوگی تو بچے پر برا اثر پڑے گا۔ وہ فکر مندی سے ذرا اونچی آواز میں بولا۔ منیبہ بیگم اور ماہ تو متفکر سی ہوتی صنم کو دیکھنے لگی۔ صنم خاموش ہو جاؤ، میں نے معاف کیا تمہیں۔ منیبہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے دلاسا دیا تو صنم نے سکون اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میری بہن ہو، مجھے آج بھی اتنی ہی عزیز ہو جتنی پہلے تھی۔ ماہ نے بھی اسے ساتھ لگائے محبت سے کہا تو ابتہاج نے گہری نظروں سے اپنی معصوم سی جان کو دیکھا۔ بابا، وہ سب سے ملتی ہوئی دلاور شاہ کے قریب جاتے انہیں پکارنے لگی، مگر دلاور شاہ بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ صنم ان کی ناراضگی پر اداس سی ہو گئی تو منیبہ بیگم نے اسے تسلی کرائی کہ وہ جلد ہی اسے معاف کر دیں گے۔ صنم نے مسکراتی نظروں سے اپنے ہمسفر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صنم کے لیے محبت، فکر، ہزاروں رنگ بھرے تھے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ سالے جو چھوری چھپے بالکونی کے راستے اوپر آیا تھا اب وہاں پہلے سے ہی ابتہاج کو کھڑا دیکھ وہ حیرانگی سے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھنے لگا تو ابتہاج نے آئیبرو اچکاتے ہوئے سالے کو مڑتے ہوئے دیکھا۔ جو کچھ تو کر رہا ہے وہی سب کچھ میں کر رہا ہوں بھائی، ابتہاج نے کندھے اچکاتے اطمینان سے کہا تو سالے نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے بند کھڑکی کو دیکھا۔ صنم اور ماہ آج دونوں ہی اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے ہمراہ اپنے پرانے کمرے میں اپنی یادوں کو یاد کرتے ہوئے اکٹھی سونے والی تھی، اور یہاں ان دونوں کا حال برا ہوا پڑا تھا۔ ابتہاج کا تو سانس ہی ماہ کی دوری کا سوچتے ہوئے اٹکا جا رہا تھا، بھلا وہ پوری رات کیسے گزارتا، اور سالے کا حال تو اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ ہماری ظالم بیویوں کو ایک ذرا بھی اپنے شوہر کی قدر نہیں، یہاں ان سے دوری ہماری جان نکلے جا رہی ہے اور وہ دونوں اندر بیٹھی کہکے لگا رہی ہیں۔ کمرے سے آتی ان دونوں کی کہکوں کی آواز پر سنتے سالے نے جلے دل سے بولا تو ابتہاج نے بھی تائید کرتے سر کو زور و شور سے ہاں میں ہلایا۔ اگر انہیں ہماری فکر ہوتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہی تو کیا ہوا، ہم تو جا سکتے ہیں ان کے پاس۔ سالے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابتہاج نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ دبائی تو سالے نے بمشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ ماں، تمہیں یاد ہے ایک بار جب میں نے اسکول کے ایک لڑکے کو پتھر مارا تھا، وہ کیسے روتا ہوا بھاگ گیا تھا، اور پھر جب اس کی ماما شکایت لگانے آئی تھی میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں نے اسے نہیں مارا بلکہ ماہ نے اسے مارا تھا، اور پھر جب بابا کو پتہ چلا تو پہلی بار انہوں نے کہا تھا کہ ماہ نہیں مار سکتی، یہ ضرور میری ہی شکایت ہے۔ صنم اس کی گود میں سر رکھے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ماہ بھی کافی خوش تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ دونوں بہنوں کی طرح ایک ساتھ وقت گزار رہی تھی، کتنا پیارا اپنا سا احساس تھا، سب کچھ خوشگوار ہوا جا رہا تھا، غم کا سایہ اب دور دور تک نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر کے وہ سب ایک ساتھ تھے۔ ماں دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دونوں ٹھٹکی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، ماہ نے صنم کا سر اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے کہا تو صنم نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہیں رکو، مجھے پتہ ہے ضرور ابتہاج ہوگا، ان دونوں کو بھی چین نہیں، مگر میں نے بھی آج سوچ لیا ہے، آج تو ہم ان دونوں کو ذرا لفٹ نہیں کرائیں گے۔ تم خاموشی سے یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ماہ کا گال تھپتھپائے وہ دوپٹہ کھینچتی بیڈ سے اٹھائے خود پر لیتے وہ دروازے کے پاس جاتے ہوئے فوراً سے دروازہ کھول گئی۔ تم؟ دروازے پر کھڑے سالے کو دیکھ صنم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ابتہاج ہی آیا ہوگا، مگر یہاں تو سالے ہی کھڑا تھا۔ ہاں میرے سر میں درد ہے صنم، ذرا ایک کپ کافی بنا دو۔ اپنے شیف کو مسلتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو صنم نے مڑتے ہوئے ماہ کو دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی۔ آپ خود بنا لیں آج سالے، دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں بھی بس سونے ہی والی ہوں۔ صنم نے فوراً
طور پر ماتھے کو چھوتے ایک بہانہ گھڑا تھا جسے صالح خان بخوبی واقف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی چلو میرے ساتھ اور 2 کپ کافی بناؤ، دونوں ہی مل کر پیتے ہیں۔ ماہا ذرا دروازہ لاک کر لیں آپ۔ صنم کا ہاتھ زبردستی تھامتے وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے صنم کو بنا بولنے کا موقع دیے وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ ماہا منہ کھولے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھتے دروازہ لاک کرتے مڑی کہ کھڑکی پر ہوتی دستک پر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ جانتی تھی ضرور ابتہاج ہی ہوگا، جبھی وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے کھڑکی کے قریب پہنچی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے صالح؟ ہاتھ تو چھوڑیں۔ وہ ضد چھوتی اب جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، مگر مقابل پر رتی برابر بھی اثر نہیں تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ دیکھیں صالح، ابتہاج آتا ہی ہوگا، آپ مجھے جانے دیں، اچھا نہیں لگتا پلیز۔ ویسے بھی وہاں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت کو دیکھ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھانے لگی تو صالح نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، ابتہاج نہیں آئے گا، وہ اور ماہا بھی اب تمہارا ویٹ نہیں کر رہی ہوگی۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بالوں میں ہاتھ چلاتا ایک ادا سے بولا تو صنم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کہاں چلی جانم؟ اسے بیڈ کی جانب جاتا دیکھ صالح نے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے، اسے کھینچتے ہوئے خود سے قریب تر کیا تو صنم بوکھلا اٹھی۔ وہ مجھے نیند آئی ہے بہت زیادہ، تو میں سونے جا رہی ہوں، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ نرم لہجے میں منمناتے ہوئے بولی تو صالح نے اسے بغور دیکھا۔ اچھا، میری نیندیں حرام کر کے میڈم خود اتنی آسانی سے سو جاؤ گی؟ صالح خان کے ہوتے ہوئے تو یہ ناممکن ہے۔ اس کی پیشانی پہ ہونٹ ثبت کرتے وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا تو صنم نے سر اس کے سینے سے لگایا۔ صنم کیا ہوا ہے یار، تم کیوں کر رہی ہو ایسے؟ اس کے لرزتے وجود کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے صالح نے متفکر سے لہجے میں پوچھا تو صنم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بابا نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا صالح، مجھے سکون نہیں مل پا رہا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ شام سے اداس سی دلاور شاہ کی جانب سے ملی خاموشی اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی۔ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو تمہیں گھر سے نکالا بھی تو نہیں صنم، وہ تمہارے بابا ہیں، غصہ ناراضگی ان کا حق بنتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی ناراضگی سے بدگمان ہو جاؤ، بلکہ اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محنت سے انہیں راضی کرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری صنم انہیں ضرور راضی کر لے گی۔ اس کی تھوڑی پکڑتے ہوئے اس کا چہرہ اونچا کیے وہ محبت سے بولا تو صنم پرسکون سی ہوئی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں صالح، آپ جیسا ہمسفر ملا مجھے دنیا کی دلدل سے بچا کر آپ نے نہ صرف میرے کردار بلکہ میری ذات کی بھی حفاظت کی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا، اس کا صلہ میرے رب نے مجھے اسی دنیا میں دیا، مگر میری اس آزمائشی سزا میں آپ کسی فرشتے کی طرح میری زندگی میں آئے، مجھے سنبھالا، خود میں سمیٹ لیا، مجھے فخر ہے کہ میں صنم صالح خان ہوں۔ وہ خوبصورتی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ سچے دل سے ادا کرتی اپنے قدم اٹھائے، اس کے گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے صالح کو آج ہوش میں ہی بے ہوش کر گئی۔ تم زندگی ہو صالح خان کی جانم، اور صالح خان اپنی زندگی کی حفاظت خود سے بھی زیادہ اچھے سے کرے گا۔ اسے گود میں بھرتے ہوئے صالح نے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے محبت سے سرگوشی کی تو صنم شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر دے گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ابتہاج؟ کھڑکی کھولے وہ ہاتھ کمر پر رکھتے اسے سر تپاؤں گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ کے سر میں بھی درد ہو گیا ہے۔ اسے صالح کا لگایا بہانہ یاد آیا تو وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تو ابتہاج کے چہرے پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ نہیں، مجھے چائے کی نہیں، اپنی بیوی کی قربت کی طلب ہو رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے یہاں اس کھڑکی تک آنا پڑا۔ اندر آتے ہوئے وہ کھڑکی بند کی اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے شرارت سے بولا تو ماہا کی نظریں اس کی بے باکی سے کہی بات پر جھک سی گئیں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی، اس کی زلفوں میں چہرہ چھپائے مدہوش ہونے کی، اپنے مضبوط حصار میں اسے سینے سے لگائے سونے کی، اس کی نرم گرم سانسوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرنے کی۔ تو میں یہاں کسی دوسری بیکار چیز کی طلب سے نہیں آیا، میری طلب تو میرے سامنے کھڑی ہے۔ صنم ماہا جو اس کی بے باک گفتگو سے شرم سے انگارہ بنی کھڑی تھی، اچانک ابتہاج کے کھینچنے پر وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی سانس رک گئی۔ ابتہاج چھوڑیں، ابتہاج پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے مضبوط ہاتھوں کو کھولنے کی صحیح کرتے وہ دھیمے لہجے میں بولی تو ابتہاج نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا کیونکہ صالح اب صنم کو آنے نہیں دے گا، اور صنم واپس آ جائے تو اب ابتہاج گردیزی تمہیں جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیے وہ گمبھیر
لہجے میں کہتے مہا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج اسے گود میں بھرتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا تو مہا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حائل کیے۔ ایک خوشیوں بھری رنگین دنیا اس کی منتظر تھی۔ اس نے صبر کیا، اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے کو قبول کیا، ان کی ناراضگی، نفرت، سب کچھ سہن کر لی، مگر کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی۔ اور آج اس کی گود میں رب نے خوشیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس کا شوہر اس کی محبت میں گرفتار تھا، اس کی دسترس میں تھا۔ دنیا بھر کی ہر خوشی اس کے قدموں میں تھی۔ اس کے صبر کا پھل اس کے ماں باپ کی، شوہر کی محبت کے عوض رب نے بخوبی اسے نوازا تھا کہ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔